بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاہوری. آج میرے پاس مہمان شخصیت ہیں، میرے اپنے ہی اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ. انہوں نے کامرس کالج ڈیرہ غازی خان سے بی کام کیا تھا 2004-2006 میں ماشاء اللہ، اور یہ شائننگ اسٹوڈنٹس میں ماشاء اللہ تھے. محترم محمد فیاض یہ آج کل UAE میں ہوتے ہیں. پہلے پاکستان میں بھی انہوں نے کافی جگہوں پہ کام کیا. یہ ڈیٹیل آپ کو خود بتائیں گے کہاں کہاں کام کیا. لیکن جس طرح ایک بڑا مشہور فکر ہے کہ رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم، تو یہ ہی از ویری لکی کہ ان کو چانس مل گیا UAE کا، وہاں یہ سیٹ ہو گئے ماشاء اللہ، اور اچھی جاب ہے ان کی الحمدللہ. تو ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ہمارا فخر ہے. ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ فیاض جو ہے وہ بھی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، فلاں بھی. اور ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا بچہ ہے کہ اس نے پھر آگے فردر اپنے کلاس فیلوز کو بھی وہاں بلایا جاب کے لیے، اور ان کو بھی وہاں پہ انہوں نے سیٹل کیا ماشاءاللہ. تو محمد فیاض جو ہے یہ ایک میرا بہت ہی پیارا اور اچھا اسٹوڈنٹ ہے. تو ابھی یہ آئے ہوئے تھے UAE سے، تو میں نے ان کی پکس دیکھی. یہ شمالی علاقہ جات گئے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں کہا تھا، میں نے کہا جب واپس آئیں تو انشاءاللہ بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے. تو فیاض اپنی کہانی، اپنی زبانی، کیسے یہ کیریئر کا آغاز کیا، کہاں پہ کیا، کیسے کیسے موو کیا پھر آگے. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سر. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور کچھ بات کرنے کا موقع دیا. 2004 اور 6 میں یہ میرا بی کام کا سیشن تھا، یہ میں نے کمپلیٹ کیا. پھر اس کے بعد میں لاہور چلا گیا. لاہور میں نے وہاں جا کر PIFA کیا، اکاؤنٹ کا ایک اسپیشلائزڈ کورس ہے. پھر اس کے بعد میں نے CA کے آرٹیکلشپ کیے. 3.5 سال میں آڈٹ فرم میں کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد میں ایک ٹیکسٹائل مل کے ہیڈ آفس میں ایز اے چیف اکاؤنٹنٹ میں نے وہاں پہ کام کیا 2009 کے اندر. پھر اس کے بعد خورشید ٹیکسٹائل ملز کے ہیڈ آفس میں وہاں پہ بھی میں ایز اے چیف اکاؤنٹنٹ میں نے کام کیا. وہ کچھ عرصے کے لیے کیا. پھر مجھے ڈیجی خان آنا تھا، کسی وجہ سے میں ڈیجی خان پہنچا. تو یہاں پہ میں انڈس یونیورسٹی کے اندر ایز اے اکاؤنٹ آفیسر کام کرتا رہا. اراؤنڈ 2014 اینڈ آف 2014 آپ کہہ لیں کہ میں پھر ٹرائی کیا UAE کے لیے. UAE کا جو کیریئر ہے وہ ایک الگ قسم کی، اس میں انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں تو میرا 1 منتھ کا وزٹ تھا. میں جاب کے لیے سرچ کر رہا تھا. تو جب 25 ڈیز گزر گئے تو مجھے پتہ چلا میری جو ریزیومے ہے CV کے اوپر میرا نمبر ہی رانگ لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے وہ کریکٹ کیا. تو اس کے بعد مجھے ایک کال آئی. تو میں نے ایک کمپنی میں انٹرویو دیا، آرگینک فوڈ کمپنی ہے اس کے آفس کے اندر. ان کو اکاؤنٹس کی جاب کے لیے کینڈیڈیٹ چاہیے تھا. بس وہ میرا فرسٹ اینڈ لاسٹ انٹرویو تھا اپنا UAE کے اندر. تب سے لے کر تقریباً 2014 کے اینڈ سے لے کر اب تک میں ایک ہی کمپنی میں جاب کر رہا ہوں. ہاں، یہ UAE کا مطلب میرا جو میجر ہے. اب میں ایز اے فائنانس مینیجر، پہلے اکاؤنٹ آفیسر تھا، پھر اس کے بعد اکاؤنٹ ایگزیکٹو بنا، پھر اب جو ہے ایز اے فائنانس مینیجر میں اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں. تو الحمدللہ پاسٹ دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز جو ہے اسٹرگل کے بغیر نہیں ہوتی. لائف ہمیشہ شروع سے اب جو سمجھ لیں کہ جو آج کی پوزیشن ہے وہ شاید جو میں نے اسٹڈی کے دوران جو اسٹرگل کی ہے وہ شاید آج اور وہ کبھی میچ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو سر ایک چھوٹی سی ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں، بلکہ میرے جو ہمارے دوست ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کے حوالے سے، یہ جو اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں بچپن میں ایک بہت ہی نہایت ہی غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا. کچے مکان، پھٹے کپڑے، پھٹے جوتے، اسکول جاتا تھا. کئی کلومیٹر جو ہے نا میں سفر ڈیلی طے کرتا تھا اسکول جانے کے لیے. جب میں شہر میں جاتا تھا، یہ
ادھر ڈی جی خان سٹی میں جو کمپریہنسو اسکول ہے یہاں سے میں نے میٹرک کیا. آلموسٹ ڈیلی میں 6 سے 8 کلومیٹر پیدل چلتا تھا اور کبھی میں اسکول میں لیٹ نہیں ہوا. میں نے یہاں سے میٹرک کیا اور میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے ایف ایس سی کی. بس کوئی فائنانشیل سپورٹ تھی نہیں کیونکہ ہم فیملی بھی غریب اور بس وہ اسٹرگل ہی تھی جو مطلب چل رہی تھی. بس اسی میں بس میرے ذہن میں ایک تھا کہ میں نے پڑھنا ہے. میرے ذہن میں اور کوئی دوسری چیز نہیں تھی. نہ میں نے یہ سوچا تھا کہ کبھی میں جاب کروں گا, نہ میں نے کبھی یہ سوچا تھا کہ میں اسٹڈی کو ایز اے کیریئر میں یوز کروں گا, کبھی نہیں سوچا تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اسی بیس پہ جو ہے آگے چیزیں چلتی گئیں, لیکن میرا فوکس یہ تھا کہ میں نے اسٹڈی کرنی ہے, کسی سے پیچھے نہیں. مطلب جب بھی ٹرائی کیا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. بہت سے حالات ہے, اونچ نیچ آئی, کبھی ایسا بھی ہوا مزدوری بھی کرنے لگا. میں جب اسٹڈی کر رہا تھا میں نے ایز اے لیبر ورکر بھی کام کیا. تو اس کے بعد میں مختلف یہاں تک کی سچویشن تھی جب میں اسٹڈی کر رہا تھا میں اپنے گاؤں سے کھجوریں وہ چن کے بازار میں آ کے سیل کرتا تھا. تو سیل کر کے ان سے بکس لینا. ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں اپنا کہ یہ ایف ایس سی کا ہے. میں سٹی اسکول کے اندر ایک انٹرمیڈیٹ کالج اوپن ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے جو گورنمنٹ نے ایوننگ کالج بنائے تھے. تو میں ادھر کہیں رشتہ داروں کے پاس رہتا تھا. وہاں میری والدہ آئیں, مجھے کہا کہ یہ 10 روپے ہیں, آپ جاتے ہوئے نا کہ کولڈ ڈرنک پی لینا. تو میں سارا راستہ یہ سوچتا کہ اس 10 روپے کی کولڈ ڈرنک پیوں یا میں کوئی وہ پیپر مجھے ضرورت تھے لکھنے کے لیے کہ میں وہ ایک دستہ خرید لوں یا مطلب اس طرح سے رجسٹر خریدوں. اس وقت 10 روپے کا آتا تھا وہ. میں یہ سوچ کے ہر شاپ کے اوپر میں اسٹاپ کرتا, نیت بس وہ جیسے کہ میں یہ خریدوں یا یہ خریدوں, بس پھر اگلی شاپ اس طرح کالج آ گیا. کالج سے واپسی پہ پھر یہی سچویشن. ایٹ دا اینڈ میں نے آخری شاپ سے وہ کاغذ کا دستہ خریدا اور وہی. تو اس سے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی ڈائٹ کے اوپر بھی اپنی اسٹڈی کو پریفر کیا ہمیشہ. مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا, میں نے اس کو برداشت کیا. کچھ تھا یا نہیں تھا, کچھ بھی تھا, تو میں نے اسٹڈی کو فوکس کیا اور اسی سے الحمدللہ جب بھی میں گیا ہوں تو اللہ کے شکر ہے مجھے ٹاپ پوزیشن ملی ہر کمپنی کے اندر. چاہے میں لاہور میں تھا, جو میں نے دونوں کمپنیوں کا نام بتایا ہے, حمید ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اور خورشید ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ, اور ادھر ڈی جی خان آ کے انڈس یونیورسٹی. تو ان سب میں مجھے مطلب جو میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ جو پوزیشن تھی وہ ہمیشہ مجھے پیک کی ملی الحمدللہ. اس کے بیک پہ بہت زیادہ اسٹرگل تھی. تو اسی وجہ سے آج میرا جو یقین ہے کہ کسی بھی سکسیس کے پیچھے ذہانت کا شاید کردار اتنا نہیں ہوتا, نہ ہی پیسے کا کردار ہے, نہ ہی کسی کے پیرنٹس کے پڑھے لکھے ہونے کا کردار ہے. وہ ایک الگ میٹر ہے کہ پڑھے لکھے ہوں تو بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اگر نہ ہوں تو اس میں کوئی نہیں ہے. بس انسان کے اندر ایک اسٹرگل ہونی چاہیے, محنت کا جذبہ ہونا چاہیے. محنت جو ہے وہ انسان کو ہر وہ چیز حاصل کرا دیتی ہے جو وہ خود چاہتا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں فیاض کی موٹیویشنل سٹوری میں جب سن رہا تھا تو یقین مانیں مجھے بڑی حیرت بھی ہو رہی تھی, اور میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, فیاض کی عظمت کو, کہ ماشاءاللہ دیکھیں ان حالات میں یہ گھر سے باہر نکلا, محنت کی, اور آج ماشاءاللہ یو اے ای میں بڑے اعلیٰ مطلب مقام پر ہے, فائنانس مینیجر ہے ماشاءاللہ. اور صرف خود فائنانس مینیجر نہیں, بہت سے لوگوں کو انہوں نے جاب جو ہے پاکستان سے بلوا کر بھی دی ہے. اچھا فیاض, کوئی میسیج دینا چاہیں نیو جنریشن کو, جس طرح کہ پاکستان کے حالات بڑے پیسمسٹک ہیں, تو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سر اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ورلڈ جو ہے کس طرف جا رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں اس پالیٹکس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ کیریئر اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں یا مطلب اسٹڈی کر رہے ہیں یا اس کے بعد وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا بزنس کریں. اور دنیا میں بزنس جو سب سے بیسٹ ہے وہ ای کامرس کا ہے.
ای کامرس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ حد تک پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ جو بڑی بڑی سپر مارکیٹس تھیں انہوں نے بھی اپنا بزنس جو ہے وہ اسی ای کامرس کے پلیٹ فارم، امیزون، بہت سارے امیزون ہے، سوشل میڈیا کو یوز کر کے یہ تو مارکیٹنگ کے سورسز ہیں، امیزون ہے، یا آپ اپنی ویب سائٹ بنا لیں، یا آپ اپنی ویب سائٹ پہ تو زیادہ ٹائم لگے گا اس کو بوسٹ کرنے میں، لیکن جو امیزون ہے وہ آلریڈی ہر ایک بندے کے ذہن میں ہے، وہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں، شاپیفائی ہے، یا اس کے علاوہ آپ اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس سورس، تو پاکستان کے اندر جو OLX ہے یا فیس بک ایک بہت بڑا سورس ہے، انسٹاگرام ایک بہت بڑا سورس ہے، آپ اپنی پروڈکٹس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بہت بڑے سورسز ہیں، اگر ان کو یوز کیا جائے تو یہ میرے خیال میں یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور میں اکثر جو ہے ایک پاکستانی وہ لڑکا ہے شاہد انور، شاید وہ آپ نے دیکھا ہو سوشل میڈیا کے اوپر، ہی از جسٹ 29 years old but he is richest person, he is in America، وہ امریکہ کے اندر بہت بڑے ایک گھر کا مالک ہے، اور مطلب اس نے بھی یہی کام کیا، آن لائن ٹریڈنگ، اور یہ ایک لائیو سٹوری ہے اس کی، مطلب آپ اس کو چیک کریں، اس کی سٹوری دیکھیں۔ میں اس کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بٹ ہی از سکسیزفل، دیٹس وائی آئی ہیو ٹو ایگری وتھ ہم، جب جو کچھ بھی وہ کہے گا میں اسے ایگری کروں گا، کہ لیکن وہ اس کو دیکھیں، ضرور دیکھیں، اس کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، وہ کیسے سکسیزفل ہوا اس کو بھی دیکھیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا سورس ہے۔ ایون ہم بھی اپنی کمپنی کے اندر ٹرائی کر رہے ہیں کہ بھی مطلب اس اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یوز کر کے، ای کامرس کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے، یہ صرف ہماری کمپنی نہیں بلکہ دنیا میں بہت ساری کمپنیز ایسا کر رہی ہیں، تو بہتر ہے کہ اسٹڈی کے ساتھ یہ بھی کام ساتھ کرتے جائیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت ہی ایزی کام ہے، جیسے اس کو تھوڑا سا سیکھ لیں، کسی بھی مطلب انسٹیٹیوٹ سے جا کے یا خود ٹرائی کریں، جیسے بھی ہو، لیکن اس سے بہتر بزنس میں نے نہیں دیکھا۔ آپ اپنی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے رہیں، جو بچیاں ہیں وہ گھر بیٹھ کر بھی یہ بزنس کر سکتی ہیں، جو بچے ہیں وہ بھی گھر بیٹھ کے بزنس کر سکتے ہیں، تو پروڈکٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ہر چیز آج کل اس کی ڈیلیوری کا بھی پرابلم نہیں ہے، ہر چیز اویلیبل ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے۔ جاب ایک چھوٹا سا ایک پارٹ ہے آپ کی اپنی صلاحیتوں کو یوز کرنے کا۔ بزنس آپ کی تمام تر صلاحیتیں یوز کرتا ہے۔ بزنس آپ کو لائف کا اصل مقصد سکھاتا ہے کہ بھئی آپ نے کیسے دنیا میں رہنا ہے، اور کیا لوگوں کو پریزنٹ کرنا ہے، کیسے اپنے آئیڈیاز کے اوپر لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ بزنس جو ہے نا ایک سوشل ورک بھی ہے۔ یہ نہیں بس اس سے پروفٹ ہی کمانا ہے، پروفٹ مطلب ایک بزنس کا پارٹ ہے، اس کے بغیر بزنس ہوتا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ آپ کو لرننگ ہوتی ہے، اس سے انسان کی سکلز بڑے اچھے سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ مطلب بزنس کی طرف ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ بھئی آپ نے FSC کی تو اس کے بعد ڈاکٹری بننا ہے، تو نہیں بنتے تو کوئی بات نہیں، اس فیلڈ میں آ جائیں، اس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی پرسنالٹی کو بھی فائدہ ہوگا، یہ سب سے بیسٹ چیز ہے سر۔ ماشاء اللہ، دیکھیں فیاض نے بڑی زبردست بات کی کہ پڑھنے کے بعد یہ اس چکر میں نہ رہیں کہ ہم نے نوکری کرنی ہے، بلکہ آپ کو انٹرپرینورشپ سٹارٹ کریں، کوئی اپنا کاروبار کریں، اپنا جیسے ای کامرس کا انہوں نے بتایا، اس طریقے سے آپ اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں۔ فیاض بہت بہت شکریہ، آپ میرے یہاں تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا، تھینکس لاٹ۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔ اور یہ جو فیاض کا انٹرویو ہے یہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ماشاءاللہ فیاض کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ تھینکس لاٹ، تھینک یو ویری مچ۔